Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam شلوم علیکم بارک یہوشوا مشیاخ، میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بنی امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بی ایم یوٹیوب چینل، اور ہم بات کر رہے ہیں مکاشفہ کی کتاب پر۔ اس کی تفسیر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عزیزوں، مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر ہم نے 4 آیت تک کر دی ہے۔ اب ہم 5ویں آیت پر جو ہے وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور مکاشفہ کی کتاب کو سیکھتے رہیں اور خداوند کے حضور برکت پاتے جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ مکاشفہ کی کتاب کی جو تفسیر ہے، آج اس کی 5ویں آیت کی تفسیر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں کچھ یوں لکھا ہے، 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی ہے، آمین۔ عزیزو، آیت نمبر 5 میں سب سے پہلے جناب مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا کہا گیا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے وہ پلوٹا ہے۔ اکثر سوالات یہ ہوتے ہیں کہ جب عہد عتیق کے اندر مردے پہلے سے زندہ ہوئے تھے تو جناب مسیح کوئی پہلی شخصیت تو نہیں ہے جو مردوں میں سے جی اٹھی ہے، تو ڈیفرنٹ کیا ہے؟ کیوں جناب مسیح کو یہاں مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا کہا گیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، فرق بتا دیتا ہوں کہ فرق کیا ہے۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ جناب مسیح جو ہیں وہ پہلا پھل ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی جتنے بھی مردے پہلے زندہ ہوئے تھے وہ جی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ بطور پہلا پھل خدا کے سامنے کبھی بھی پیش نہیں ہوئے۔ یہاں صرف جی اٹھنے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ لکھا ہوا جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا۔ پہلوٹے کا مطلب ہے پہلا پھل، اور وہ صرف پہلا نہیں ہے۔ اگر آپ بائبل کا سیاق و سباق پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو کرنتھیوں 15 باب کے اندر یہ لکھا ہوا ملے گا کہ وہ پہلا پھل ٹھہرا ہے، کیونکہ پہلا پھل جو ہے وہ عید بیخورین پر پیش کیا جاتا تھا۔ یہ یاد رہے کہ پہلا پھل جو ہے وہ کاٹا جاتا، پہلا اس کا پروسیس جو ہوتا تھا وہ کاٹنا ہوتا تھا، اس کے بعد اسے ہیکل کے اندر آخری مقام کے اندر کاہن جو تھا وہ خدا کے سامنے پیش کرتا اور ہلاتا تھا، تو یہ اس طرح سے وہ پہلا پھل بنتا تھا۔ صرف کاٹنا جو ہے وہ پہلا پھل نہیں ہوتا، کاٹنا جو ہے وہ پہلے پھل کا ایک حصہ ہے، مطلب وہ کام کا حصہ ہے، پہلے پھل کو کاٹنے کا ایک حصہ ہے، لیکن جب تک وہ خدا کے سامنے پیش نہیں ہوتا تب تک وہ پہلا پھل نہیں ٹھہرتا۔ پہلا پھل وہ تب ٹھہرتا ہے جب وہ خدا کے سامنے پیش ہو جائے۔ تو اسی طرح جناب مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد آسمان پر باپ کے سامنے پیش ہوئے بطور پہلا پھل، جیسا کہ بائبل فرماتی ہے، جیسا کہ پولس رسول نے کرنتھیوں کے خط میں لکھا کہ وہ پہلا پھل ٹھہرا۔ پہلا پھل کیوں ٹھہرا؟ کیونکہ بائبل مقدس میں پہلے سے اس کے لیے ایک عید مقرر تھی۔ یاد رہے کہ بہت سارے ہدیے بھی اسی جو ہے وہ پس منظر میں یا اسی تناظر میں جو مقرر تھے۔ مثال کے طور پہ آٹا جب عورتیں گوندتی تھی تو آٹا گوندتے ہوئے وہ آٹے کا ایک پیڑا پہلے پھل کے طور پر نکالتی تھی۔ مثال کے طور پہ جب لوگ دیکی نکالتے تھے تو دیکی بھی بطور پہلا پھل نکالی جاتی تھی، بچی کچی خدا کو دیکی نہیں دی جاتی تھی۔ اسی طرح بہت ساری نظریں ہوتی تھیں، وہ بھی بطور پہلا پھل خدا کے سامنے پیش کی جاتی تھیں۔ اسی طرح آپ خروج 12 اور 13 باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سارے پلوٹے میرے ہیں، یہ تم نے میرے سامنے پیش کرنے ہیں، میرے لیے وہ نذرانہ ہے، یعنی وہ کہانت کا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ بائبل مقدس کو بغور جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو پہلا پھل کسی بھی قسم کا جو پہلا پھل ہوتا تھا وہ خدا کا ہوتا تھا۔ اسی طرح مردے بے شک عہد عتیق میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زندہ ہوئے تھے،
ایون کہ جناب مسیح نے اپنے مرنے اور دفن اور جی اٹھنے سے پہلے پہلے خود بھی بہت سارے مردے زندہ کیے، لیکن اس میں ڈفرنٹ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خدا کے سامنے پہلا پھل بن کر پیش نہیں ہوئے، لیکن جناب مسیح پہلا پھل بن کر آسمان پر خدا کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور وہ پولا بنے۔ اسی طرح بائبل مقدس اسی لیے یہ فرماتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ سو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ جناب مسیح جو ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد پہلا پھل بن کے اس باپ کے سامنے پیش ہوئے۔ آیت کا اگلا حصہ، اسی آیت کے دو حصے اور بنیں گے۔ سو اگلا حصہ ہے دنیا کے حاکموں پر بادشاہ، اور جس نے ہم سے محبت کی اور اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں خلاصی بخشی۔ یہ دو پوائنٹ ہم اگلی دو ویڈیو میں سیکھیں گے اور آپ لوگوں کو مزید مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر سمجھاتے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آل پر کلک کر دیں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ہمارے ساتھ جڑ کر خدا کا کلام سیکھیں۔ بارک اللہ۔